آپ کو پورے گلف میں مندر بنتے نظر آ رہے ہیں، عربوں کی حالت بہت بری ہو چکی ہے۔ ہمارے اسلام میں بھی ہے وزٹ ہونا تو نہیں چاہیے، کیونکہ حرم کی حدود تک جو ہے غیر مسلموں کو پابندی ہے وہاں پہ۔ ابھی تک کسی ملک میں ایسی کوئی میں نے کمپین نہیں دیکھی چلتے ہوئے۔ اس وقت وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو دنیا میں امبیرس کرنا چاہتے ہیں، بین الاقوامی حمایت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ شاید پاکستانی جو ہیں وہ کرٹیسائز کر رہے ہیں سعودی عرب کو کہ جی سمرتی ایرانی جو ہیں ان کو کیوں سعودی عرب مدینہ میں بلایا گیا۔ پچھلے دنوں سعودی حکومت نے بھارت سے ہندوؤں، مشرکوں، سکھوں اور غلیظ ترین نجس مشرکوں کو بلا کر مسجد نبوی کا دورہ کروایا۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ اور بی جے پی کی جو وزیر سمرتی ایرانی جو ہیں اور دیگر ہندوؤں کو مسجد نبوی، جبل احد اور مسجد قباء کے اطراف کا دورہ اور مدینہ میں سینما کی تعمیر جو ہے وہ ایک باعث افسوسناک ہے۔ اور اس سے انہوں نے کہا جی اس سے پہلے کہ ابھی تو انہوں نے ہندو جو لوگوں کو بلایا ہے، اس سے پہلے اسرائیلی یہودیوں کو بھی حرمین یعنی کہ یہ جو ہولی پلیسز ہیں یہاں کے دورے کروانے کی ہمیں انفارمیشن ملی ہے۔ عرب ملک جو ہے انڈیا کے لیے اپنے شریعہ میں جو ہے لچک دکھا رہا ہے، وہاں پر جی منسٹر جو ان کی ویمن منسٹر سمرتی ایرانی جو ہے ساڑی میں دکھائی دے رہی ہے۔ کیا وجوہات ہے کہ سعودی عرب جو ہے انڈیا پر جان نچھاور کر؟ اور یہ کہا گیا پاکستان کے مولوی اس وقت جو اسلامسٹ پارٹیز ہیں، ایک سینیٹر مشتاق احمد صاحب ہیں جن کا تعلق جماعت اسلامی سے ہے، انہوں نے کہا جی کہ بھارتی اداکارہ انڈیا کی جو پارلیمنٹ کی ممبر ہیں سمرتی ایرانی، وہ بھی جو ہے وہ مکے اور مدینہ میں انہوں نے وزٹ کیا۔ اور سر کیا چینجز دیکھ رہے ہیں ہم کہ سعودی عرب بدل رہا ہے لیکن باقی اسلامک ورلڈ جس میں کہ پاکستان بھی شامل ہے، کیا ہمارے سدھرنے کے کوئی چانسز ہیں اگر سعودی عرب اتنا بدل سکتا ہے؟ I protest at the citizen of Pakistan and demand کہ یہ غلط ہے اور آئین بنانے والوں کو سوچنا چاہیے۔ تو ٹھیک ہے، پھر انتظار کرو اللہ کے حکم کا۔ جب تمہارے اوپر غزہ جیسی بمباری ہوگی تو شکایت نہیں کرنا پھر تم اللہ سے، پھر تم اس قابل نہیں ہو ایسی قوم کے جن کو اللہ سنبھال کر رکھے۔ وہ بدلے گا تم کو، چاہے تم کو مودی کے ذریعے بدلے یا بیماری کے ذریعے بدلے۔ یہ نالائق لوگ ہیں، انہوں نے کوئی پڑھائی لکھائی نہیں کی، یہ دنیا کو نہیں سمجھتے، یہ سمجھتے ہیں دنیا فلیٹ ہے۔ ان کے ہاتھوں مسلمانوں کی جو قسمت ہے اس کا ستیاناش ہو گیا ہے۔ دوستو، بھارت کا مائنورٹی منسٹر سمرتی ایرانی نے سعودی عرب میں گیا۔ وہاں جانے کا بعد پاکستانی زہر اگلنا شروع کر دیا۔ کوئی ہندو میں جا نہیں سکتا ہے کیونکہ وہاں جانا اسلام کے خلاف ہے۔ پاکستان کا یہ کہنا ہے سعودی عرب بن گیا را کا ایجنٹ، سعودی عرب جو بھی کر رہا ہے یہ اسلام کے لیے خطرہ ہے۔ دوستو، بھارت کا منسٹر سمرتی ایرانی ہندو ہے، وہ بھارت کا ملین مسلم کے لیے کیا ہوا، کیونکہ وہ مسلم بھائی کے لیے حج کا ایگریمنٹ کرنے گیا۔ ہمارا مسلم بھائی لاکھوں سعودی عرب کا حج میں جاتا ہے، وہ مسلم بھائی کے لیے کوئی پرابلم نہ ہو، کوئی دقت نہ ہے، اسی لیے سعودی عرب میں جا کے ایگریمنٹ کرنے گیا بھارت کا منسٹر۔ بہت سارے جو پاکستانی اسلامسٹ ہیں اور بہت سارے شاید پاکستانی جو ہیں وہ کرٹیسائز کر رہے ہیں سعودی عرب کو کہ جی سمرتی ایرانی جو ہیں ان کو کیوں سعودی عرب مدینہ میں بلایا گیا۔ اور یہ کہا گیا پاکستان کے مولوی اس وقت جو اسلامسٹ پارٹیز ہیں، ایک سینیٹر مشتاق احمد صاحب ہیں جن کا تعلق جماعت اسلامی سے ہے، انہوں نے کہا جی کہ بھارتی اداکارہ اور بی جے پی کی جو وزیر سمرتی ایرانی جو ہیں اور دیگر ہندوؤں کو مسجد نبوی، جبل احد اور مسجد قباء کے اطراف کا دورہ اور مدینہ میں سینما کی تعمیر جو ہے وہ ایک باعث افسوسناک ہے۔ اور اس سے انہوں نے کہا جی اس سے پہلے کہ ابھی تو انہوں نے ہندو جو لوگوں کو بلایا ہے، اس سے پہلے اسرائیلی یہودیوں کو بھی حرمین یعنی کہ یہ جو ہولی پلیسز ہیں یہاں کے دورے کروانے کی ہمیں انفارمیشن ملی ہے۔ اور وہ کہتے ہیں جی ہندوؤں اور یہودیوں کی جو حرمین شریفین میں آزادانہ نقل و حرکت ہے، اس میں عالم اسلام جو ہے وہ بڑی پریشان ہے۔ دراصل پرابلم یہ ہے کہ پاکستان کے جو مولوی ہیں they have failed to understand Saudi Arabia. They have failed to understand the transformation in Saudi Arabia or they don't want to understand the transformation in Saudi Arabia. ویسے ہی امت کا زوال آیا ہوا ہے۔ سیدی رسول اللہ نے تو فرمایا تھا کہ آخری دور میں عربوں کی ایک جماعت جو ہے وہ دوبارہ بت پرست اور مشرک ہو جائیں گے۔ آپ کو پورے گلف میں مندر بنتے نظر آ رہے ہیں، عربوں کی حالت بہت بری ہو چکی ہے۔ زنا، بدکاری، بت پرستی، شرک، کفر، وہ تمام خطے جو اپنے آپ کو توحید اور شرک اور بدعت ان سب کے اوپر طوفان مچا کے رکھتے تھے، سب سے پہلے مشرک ہو گئے۔ لیکن جو سب سے زیادہ روحانی تکلیف مجھے جس بات کی ہوئی ہے وہ یہ کہ پچھلے دنوں سعودی حکومت نے
भारत से हिंदुओं, मुशरिकों, सिखों और गलीज तरीन नजस मुशरिकों को बुलाकर मस्जिद नबी का दौरा करवाया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मस्जिद नबी शरीफ सिर्फ सऊदियों के बाप की तो नहीं है, ये तो पूरी उम्मत की इमानत है, सैयदी रसूलुल्लाह का मकाम है। पूरी मुसलमान दुनिया खामोश क्यों है इसके ऊपर? किसी ने सऊदियों को चैलेंज क्यों नहीं किया? पूरी दुनिया में कोई मुसलमान आलिम दीन भी नहीं है जो खड़ा होकर कहे कि ये जुल्म तुम क्यों कर रहे हो और तुम कैसे कर सकते हो और तुम्हें हक नहीं है और तुम सैयदी रसूलुल्लाह के खिलाफ जा रहे हो। और सैयदी ने तो फरमाया था कि ये मुशरिक नजिस है, इसके बाद कुरान में लिखा है कि ये मुशरिक नजिस है, इसके बाद कभी ये मस्जिद हराम के नज़दीक ना पहुंच सके। तुम इनको मस्जिद हराम के अंदर लेकर चले गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम गुस्ताखी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे पूरी दुनिया में तूफान बर्पा करते रहते हैं। ऐसे ऐसे हंगामे पाकिस्तान में किए गए कि जनाब फ्रांस के सफ़ीर को निकालो तो ये कर दो तो वो कर दो। ज़रा थोड़ा सा करें ना सऊदियों के खिलाफ भी, ज़रा निकालें ना उनके सफ़ीर को भी बाहर, ज़रा कुछ करें कि ये क्या हमारे लिए सिर्फ मईशत और तिजारत ही ज़रूरी रह गई है कि रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी बेहुरमती करते रहे हम सिर्फ इसलिए चुप रहे कि हमारे लोग वहाँ मुलाजमत करते हैं और हमें उनसे पैसा मिलता है? तो ठीक है, फिर इंतज़ार करो अल्लाह के हुक्म का। जब तुम्हारे ऊपर गज़ा जैसी बमबारी होगी तो शिकायत नहीं करना फिर तुम अल्लाह से, फिर तुम इस काबिल नहीं हो ऐसी कौम के जिनको अल्लाह संभाल कर रखे। फिर अल्लाह तुमको तब्दील करेगा। यस्तब्दिल कौम गैरकुम वला तदुर्रुहु शैया, तुम कुछ भी नहीं बिगाड़ सकोगे अल्लाह, वो बदलेगा तुमको, चाहे तुमको मोदी के ज़रिए बदले या बीमारी के ज़रिए बदले। लेकिन तुम इस काबिल नहीं हो कि फिर सैयदी रसूलुल्लाह की उम्मत कहलाओ। अगर तुम इस ज़िल्लत और रुसवाई पर, उस गुस्ताखी पर, उस बदतमीज़ी पर, उस बगावत पर भी तुम खामोश रहते हो सिर्फ इसलिए कि तुम्हारी नौकरी लगी हुई है। अकाउंट पे भी अपनी पिक्चर्स शेयर करवाई और मोमेंट टू मोमेंट उनकी जिस जिस से मुलाकात होती रही वो सब वो अपने सोशल मीडिया पर शेयर करवाती रही। दिलचस्प बात यह है कि स्मृति ईरानी साहिबा वहां पर जब पहुंची, मदीना मुनव्वरा भी, जद्दा भी, जितने भी सिटीज में, और जिन भी अथॉरिटीज से उनकी मुलाकात हो रही थी उन्होंने सर नहीं ढका हुआ था। स्मृति ईरानी ने बगैर हिजाब, बगैर सर ढके, सर कवर किए बगैर जो है ये तमाम मीटिंग्स की हैं। और मदीना मुनव्वरा की कुछ ऐसे मुकद्दस मकामात जिनको मुसलमान कहते हैं कि जैसे कि उन्होंने नाम तक लिए, ओहद का जो वो एरिया है वहां पर पहुंची, मस्जिद नबवी के सारे उन्होंने वो लिखा है कि कहाँ कहाँ पर वो गई हैं। उन सब जगहों पर जो वो नजर आ रही हैं वो बगैर भारत कुछ भी काम करेगा, पाकिस्तान को उस चीज़ को लेके बात करना है। तो आप लोग को पता है पाकिस्तान एक कंट्री है जो इस्लाम का गेम खेलता है, क्योंकि हमारा भारत में 22 जनवरी राम मंदिर उद्घाटन करने जा रहा, उसी में मुस्लिम आएगा, सिख आएगा, हिंदू आएगा, ईसाई आएगा, सब कुछ आएगा। लेकिन भारत का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है जो उसमें हिंदू ही आना है। सबके लिए राम सबके लिए है, ये मोदी जी ने खुद कहा, कोई भी आ सकता है, किसी के लिए पाबंद नहीं है। वही कुछ जाहिल पाकिस्तानी मुसलमान, उनको एक कहना है जो हिंदू जा नहीं सकता हज में कि वो इंडिया का मिनिस्टर है, वो कुछ भी करे, इसे पाकिस्तान का मिनिस्टर लगता है। क्योंकि पाकिस्तान का काम ही ऐसा है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई दंगा लगाता है। क्योंकि पाकिस्तान में मुस्लिम छोड़ के कोई रह नहीं सकता, क्योंकि 20% हिंदू था, वो घाट के 1% हो गया। वीडियो ही खत्म करते। वीडियो अच्छा लगा लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट कोई वीडियो।